وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ جس رستے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں وہ سیدھا رستہ ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، جب اہدنا الصراط المستقیم ہم کہتے ہیں تو کون سا رستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم۔ اور انعمت علیہم کون ہے؟ ان میں سے وہ رستہ ہوتا ہے من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء۔ جو نبیوں والا رستہ ہوتا ہے، صدیقوں والا رستہ ہوتا ہے، شہداء والا رستہ ہوتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس رستے پر لے کے جاتے ہیں یہی وہ سیدھا رستہ۔ تنزیل العزیز الرحیم، تیسرا جو جواب قسم ہے، سبحان اللہ، کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس رستے پر بلا رہے ہیں یہ رستہ سیدھا رستہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے تو نہیں بلا رہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ رستہ ہے، اس رستے پر بلا کر، یہ قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ تنزیل العزیز الرحیم، تیسرا جواب قسم یہ ہے کہ یہ غلبے والی اور رحمت والی ذات کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، غلبے والی ذات کی طرف سے۔ اللہ اکبر، گویا یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایرے غیرے نازل کر دیا ہے، یہ قرآن جو ہے ایسے کسی عام ہستی کی طرف سے نازل ہو گیا ہے جس کا اس کے اوپر نہ کوئی غلبہ ہے، نہ کوئی روب ہے، نہ کوئی گرفت ہے۔ تنزیل العزیز الرحیم، یہ جس ہستی کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ غالب بھی ہے اور وہ رحم کرنے والی ہستی بھی ہے، گویا ہر چیز اللہ کی گرفت میں ہے۔ کوئی پوری جو غالب ذات ہے، پوری ڈومیننٹ ذات ہے، اس ڈومیننٹ ذات نے، اس غالب ذات نے، غلبے والی ذات نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے یہ قرآن دے کر۔ ایسا نہیں ہے، یہ یوں تینوں کا سسٹم بنتا ہے، اللہ جو غالب ہے، جو رحم کرنے والا ہے، قرآن جو اس نے بھیجا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھیجا ہے، یہ تین چیزوں کی، تینوں کی اللہ نے یہاں قسم کھا کے جواب قسم عطا فرما دی۔ تنزیل العزیز الرحیم، یہ غلبے والے اور رحم، عزیز اور رحیم، یہ میں پہلے بھی عرض کرتا ہوں یہ فعیل کے وزن پہ ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ غلبے رکھنے والی ذات اور ہمیشہ رحم کرنے والی ذات۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، اس لیے یہ بھیجا گیا ہے لِتُنذِرَ، تاکہ آپ ڈرائیں، آپ انذار کریں، قوماً، ایک ایسی قوم کو، ما انذر آباؤہم، جن کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا، فہم غافلون، چونکہ ان کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا لہذا یہ غفلت میں ہے۔ جن کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا وہ غفلت میں ہیں، ان کو ڈراؤ جا۔ اب یہ ان سے کون مراد ہے؟ کن کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا؟ اللہ اکبر۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا، تاکہ آپ ایک ایسی قوم کو ڈرائیں، ما انذر آباؤہم، جن کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا، فہم غافلون، اس لیے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس سے مراد علامہ ابن کثیر علیہ الرحمہ نے تو عرب قوم مراد لی ہے، اس سے مراد عرب ہے۔ عرب اس لیے کہ خالص حجاز کے اندر جو ہے وہ کوئی نبی اس سے پہلے نہیں آیا، اور اس لیے ان کو کہا گیا کہ آپ جو خالص عربوں کے اندر چونکہ نبی نہیں آیا، اور ان کو کہہ دیا گیا کہ یہ آپ کی آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا تھا، لہذا آپ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف لے آئیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے اِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت ایسی نہیں گزری جس کے اندر ہم کوئی نہ کوئی ڈرانے والا نہ بھیجے۔ تو چونکہ ان کے پاس اس علاقے میں یا اس ایریا میں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، لہٰذا ان کو بھیج دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا۔ اس سے یہ غلط فہمی ڈیولپ ہوتی ہے، اس نقطہ نظر کو رکھنے سے، علامہ ابن کثیر علیہ الرحمہ کے اس نقطہ نظر کو رکھنے سے
یہ غلط فہمی اچانک ذہن میں آتی ہے کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب کے لیے آئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف عرب کے لیے نہیں آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تمام جہانوں کے لیے آئے. جب تمام جہاں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے تمام جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے علاقوں کے لیے، سارے لوگ، وما ارسلناک الا کافۃ للناس، آپ کو ہم نے تمام انسانوں کی طرف، ہر جگہ، کوئی جگہ ایسی خالی نہیں ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے خالی ہو. اللہ اکبر. اور میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ قرآن نے جتنے مقامات پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی عالمگیریت کی بات کی ہے، اس کا خلاصہ، وہ بڑا شاندار خلاصہ ہے مسلم شریف کی وہ حدیث جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کے بھیجا. ساری مخلوق. اور جب یہ کہا جاتا ہے نا ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کے بھیجا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے اس کائنات میں دو ہی چیزیں ہیں، ایک خالق ہے، باقی ساری کائنات مخلوق. ایک خالق اکیلا اللہ، باقی ساری کائنات مخلوق ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو ہے وہ ساری مخلوقات کے لیے ہے. ایک اللہ کی ذات کو چھوڑ کر باقی سب کے رسول ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر جب یہ کہہ دیا جائے کہ یہ قوم ما انذر آباؤہم فہم غافلون، علامہ ابن کثیر علیہ رحمہ کے کہنے کے مطابق اس سے مراد وہ عرب ہیں، تو اس سے جو غلط فہمی ڈیولپ ہوتی ہے کہ کیا صرف عربوں کے رسول ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ تو قرآن نے کہہ دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، آپ کی رسالت تو عالمگیر ہے اور قیامت تک کے لیے ہے. تو یہاں پھر اس کا جواب علامہ ابن کثیر یہ دیتے ہیں کہ جب کسی ایک قوم کا تذکرہ کیا جا رہا ہو اور باقی قوموں کا، باقی اقوام کا تذکرہ نہ ہو، تو کسی دوسرے کا تذکرہ نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہوتا کہ ان کے لیے نہیں ہے. عربوں میں آئے، عربی بولتے تھے، اور ڈائریکٹ جو پہلے اولین مخاطبین تھے وہ عرب تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کے لیے آئے، لہٰذا ان کا باقی سب کا تذکرہ نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ ان کے نبی نہیں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نبی ہیں، کوئی اس میں کوئی مغالطہ نہیں. لیکن اس کی ایک اور تفسیر اگر ہم کر لیں تو وہ زیادہ عمدہ تفسیر ہے، زیادہ خوبصورت تفسیر ہے. وہ تفسیر یہ ہے کہ ما انذر آباؤہم فہم غافلون، کہ اگر ہم عربوں کے آبا کی بات کریں تو ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ عربوں کے آبا میں سے ہیں، اسماعیل علیہ السلام عربوں کے آبا میں سے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ جتنے انبیاء ہیں یہ سارے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے، یہ سارے کے سارے انبیاء کے، یہ عربوں کے اجداد میں سے ہیں. لیکن قرآن کے اس بیان کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ وہ تھے تو ان کے آبا، لیکن وہ دور کے آبا تھے. جو قریب کے آبا تھے، قریب کے آبا میں ان کے اوپر کوئی نبی نہیں آیا. یہ وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر فرمائی کہ تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے اندر کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تمہارا کوئی یہ بہانہ تمہارا ختم کرنے کے لیے کہ تمہارے اندر کوئی نہیں آیا. گویا جو بعید آبا تھے، دور کے آبا تھے، ان کے اندر تو آیا تھا، قریب کے آبا میں نہیں آیا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 600 سال تقریباً گزر گئے تھے. تو 600 سالوں میں تو کوئی نہیں آیا. تو یہ جو قریب کے آبا تھے 600 سالوں میں کوئی نبی نہیں آیا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ علی فترۃ من الرسل، رسولوں میں وقفے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور اس بہانے کو ختم کرنے کے لیے بھیجا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے اندر تو کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کے اندر آئے اور ڈرانے کے لیے آئے. قریب کے آبا ہیں، یہ دور کے آبا نہیں ہیں. اللہ اکبر. اور اللہ نے اس کو، اسی مضمون کو
سورہ سجدہ کے اندر بھی بیان فرمایا ہے بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک، کہ تاکہ آپ ایسی قوم کو ڈرائیں جس کے اندر آپ سے پہلے ڈرانے والا نہیں آیا. تو آپ سے پہلے ڈرانے والا نہیں آیا، اگر دور کے آباء کی بات کریں گے تب تو آیا ہے، تو یہ پچھلے 500-600 سال نہیں آیا. تو یہ جو 600 سال ایک فترت وحی کا زمانہ تھا، اس دوران کوئی نہیں آیا. تو اس سے مراد وہی ہے کہ جب یہ 600 سال کوئی نہیں آیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا. لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون. اللہ اکبر. یقیناً بات ثابت ہو گئی ان میں سے اکثریت پر بات ثابت ہو گئی. فہم لا یؤمنون، پس وہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ بات کیا ثابت ہو گئی؟ حق القول کو اگر قرآن حکیم سے ہی دیکھا جائے تو دوسری جگہ ولیکن حق القول منی سورہ سجدہ کے اندر وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. تو وہاں بھی حق القول ہے، یہاں بھی حق القول ہے. تو حق القول کا جہاں کہیں اللہ کریم نے فرمایا ہے اس سے مراد عذاب ہے. حق القول بات پوری ہو گئی، کیا مطلب؟ ان کے اوپر عذاب آ گیا. اللہ. اس طرح سورہ یونس کے اندر بھی فرمایا ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک، کہ تیرے رب کی بات ان کے اوپر پوری ہو گئی. لا یؤمنون، اب وہ ایمان نہیں لائیں گے. جس کے اوپر عذاب آ جاتا ہے پھر اس کو ظاہر ہے ایمان لانے کی اس کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے. تو لقد حق القول علی اکثرہم، اگر یہ قرآنی حوالہ نہ ہوتا، کسی دوسری جگہ قرآن کو یعنی حق القول کو قرآن نے ثابت نہ کیا ہوتا، واضح نہ کیا ہوتا، تو پھر حق القول سے مراد کوئی بھی بات ہو سکتی تھی. لیکن دوسری جگہ جیسے سورہ سجدہ میں اور سورہ یونس میں نے عرض کیا، تو اس سے مراد عذاب کی بات پورا ہونا ہے کہ ان کے اوپر عذاب آ جانا. حق القول سے مراد عذاب آ جانا. لقد حق القول علی اکثرہم، ان میں سے اکثریت کے اوپر عذاب آ گیا، اللہ کی بات پوری ہو گئی. فہم لا یؤمنون، پس اب وہ ایمان نہیں لائیں گے. یعنی پیچھے جو آباء و اجداد تھے، کسی نے کوئی ایمان لایا، کوئی ایمان نہیں لایا. اللہ اکبر. اور یہ اگر ہم دیکھیں جو فترت کا زمانہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو زمانہ ہے، اس درمیان میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی ایمان نہیں لایا، اکثریت ایمان نہیں لائی. یہ کہا جا رہا ہے علی اکثرہم، ان میں سے اکثریت. تو جو لوگ، اس میں بہت سارے لوگ تھے جو ایمان لائے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کے دور سے تھوڑی دیر پہلے کچھ لوگ ایسے تھے جو حنفاء کہلاتے تھے. یہ حنفاء کیا تھے؟ یہ حنفاء وہ تھے جو اپنے آپ کو اس وقت کی جو مسیحیت تھی، جو عقیدہ تثلیث کے قائل تھے، یہ اپنے آپ کو اس سے الگ کر لیتے تھے. جنہوں نے اپنے آپ کو اس سے الگ کر لیا تھا یہ حنفاء تھے، جو توحید کا درس دیتے تھے، توحید کا قائل تھے، اور یہ ان سے الگ ہو جاتے تھے، ہو گئے ہوئے تھے. اور ان کے بارے میں اس میں ایک مثال کے طور پر زید بن عمر بن نفیل ہے، ورقہ بن نوفل بھی ان میں سے. تو زید بن عمر بن نفیل کے بارے میں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں پایا انہوں نے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے وہ فوت ہو گئے، توحید پر تھے. اور ان کو حضرت اسماء کہتی ہیں کہ ہم نے کعبے کے ساتھ ٹیک لگا کے یہ گفتگو کرتے میں نے سنا کہ وہ اللہ سے دعائیں کرتے، یا اللہ میں ان کے شرک سے بری ہوں، میں ان کے شرک سے بری ہوں، میں ان کے شرک سے بری ہوں. اور خالص توحید پر تھے. تو ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ زید بن عمر بن نفیل تھے زمانہ فترت میں، تھے وہ توحید پر، تو ان کا کیا بنے گا، وہ کس امت میں شمار ہوں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید بن عمر جو ہیں وہ تنہا ایک امت کی حیثیت سے اٹھیں گے. سبحان اللہ. ان کو اللہ تعالیٰ الگ. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو عذاب کی بات ثابت ہوئی یہ اکثریت کے اوپر ہوئی ہے، سب کے اوپر نہیں ہوئی. بہت سارے لوگ اس پورے زمانہ فترت کے اندر جو توحید پر تھے
جو توحید کے قائل تھے وہ انشاءاللہ بخشے گئے۔ ہاں یہ بات ہو سکتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس توحید کی دعوت پہنچی نہیں، ایسے ہو سکتے ہیں نا، اللہ اکبر، ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جن کے پاس توحید کی دعوت پہنچی نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو دور فطرت کے لوگ ہیں، دور فطرت کے لوگ جن کے پاس کوئی نہیں پہنچا، ان کو بتانے والا کوئی نہیں پہنچا، تو یہ لوگ جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن معاف کر دے گا۔ یہ لوگ ان میں سے ہیں جیسے مشرکین کے بچے نہیں ہوتے، مشرکین کے بچوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ مشرکین کے بچے ہوتے ہیں، وہ فطرت پہ پیدا ہوتے ہیں، فطرت پہ فوت ہو جاتے ہیں، اگر وہ بچے ہی فوت ہو گئے تو مشرکین کے بچے، حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا یا آپ کو دکھایا گیا کہ ایک بزرگ جو ہیں وہ ان کے پاس بہت سارے بچے کھیل رہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے بتایا گیا کہ جو بزرگ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور ان کے ساتھ جو بچے ہیں یہ امت کے بچے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا پھر مشرکین کے بچوں کا کیا بنے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکین کے بچے جب بچے فوت ہو جاتے ہیں تو وہ بھی اہل ایمان کے بچوں کی طرح ہیں، انہی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اسی طرح فطرت کے دور کے، یعنی جو زمانہ فطرت وحی ہے، اس دور میں بھی اگر کسی کے پاس کوئی نہیں پہنچی کسی کے پاس دعوت، تو اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم کسی بھی قوم کو عذاب نہیں دیتے جب تک ہم رسول نہیں بھیج دیتے۔ لہٰذا ایک تو بات یہ اصولی طور پر آ گئی کہ اِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، کہ رسول تو نہیں تھے لیکن کوئی نہ کوئی رہنما علماء میں سے ان کے پاس پہنچا ہوگا، اور جب وہ پہنچا اور انہوں نے اس کا جواب اگر درست نہیں دیا تو وہ پکڑے جائیں گے۔ اور اگر کہیں توحید کی دعوت نہیں پہنچی تو جس تک توحید کی دعوت نہیں پہنچی، اصول اللہ نے بتا دیا ہے کہ جس تک دعوت نہیں پہنچی اللہ تعالیٰ اس کو نہیں پکڑے، بس بات ختم ہو گئی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کی اکثریت جو پکڑی گئی ہے، جن کے اوپر عذاب ثابت ہوا ہے، وہ اس لیے عذاب ثابت ہوا ہے کہ ان کے پاس دعوت پہنچی اور انہوں نے اس دعوت کا انکار کیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون۔ اللہ اکبر۔ بے شک ہم نے انا جعلنا في اعناقهم اغلالا، ہم نے ان کے گردنوں کے اندر توق ڈال دی ہے، توق بنا دی۔ انا جعلنا في اعناقهم اغلالا، ایسے ہے جیسے ان کے گردنوں میں توق پڑے ہوئے ہوں۔ الی الاذقان فہی الی الاذقان، پس وہ ٹھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں، یعنی توق ایک توق نہیں ہے، اس کے اوپر پہنچتے پہنچتے ایسے ہیں توق اتنے سارے کہ وہ ٹھوڑیوں تک پہنچ گئے ہیں، اور ٹھوڑیوں تک پہنچنے کے بعد فہم مقمحون، پس وہ سر اٹھائے ہوئے ہیں، اوپر سر اٹھائے ہوئے ہیں، اب ان کا سر بھی نیچے نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی منظر کشی کی ہے جو موجود لوگوں میں سے، جن لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننے سے انکار کر دیا، یا پھر جو ماضی کے لوگوں نے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننے سے انکار کر دیا، ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے گردنوں میں توق پڑے ہوئے ہیں اور وہ ٹھوڑیوں تک پہنچ گئے ہیں، اور وہ پھر سر اٹھائے ہوئے مقمحون۔ مقمحون اصل میں ہے قمح البعیر، عرب کہتے ہیں کہ جو اونٹ جو ہے اس کو پانی پہ چھوڑا جائے اور پانی نہ پیے، حوض پہ کھڑا ہوا ہو اور پانی پینے کی بجائے وہ منہ اوپر کر لے اور اوپر کو منہ کیا ہوا ہو تو اس کو کہتے ہیں قمح البعیر، اس نے منہ اوپر کیا ہوا ہے۔
تو اب ظاہر ہے نیچے پانی ہے تو پانی پینے کے لیے تو منہ نیچے کرنا چاہیے، تو وہ نیچے نہیں کرتا بلکہ اوپر کر لیتا۔ تو مقمحون کا مطلب ہے جس طرح حوض پہ کھڑا ہوا اونٹ جو ہے وہ پانی پینے کی بجائے منہ اوپر کو کیے رکھتا ہے، ضرورت کی چیز نیچے ہے، اس کا منہ اوپر کو ہے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ ان کے گردنوں میں جب توق ڈال دیتا ہے تو اب یہ منہ ان کے اوپر کو ہیں اور یہ اب توحید کی دعوت کو پہنچ ہی نہیں سکتا۔ یہ بالکل وہی بات ہے جیسے قرآن نے سورہ بقرہ میں کہہ دیا ابتداء میں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے مور لگا دی۔ تو جس طرح وہ مور لگانے کا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، دلوں پر مور لگ گئی، سماعتوں پر مور لگ گئی، آنکھوں پر پردہ آ گیا، اب ظاہر ہے اس کے بعد ان کے پاس کوئی نصیحت پکڑنے کا کوئی امکان باقی نہیں رہا۔ تو یہ جو مہر لگی ہے، یہ جو ان کے اوپر پردے پڑے ہیں، وہ کوئی اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں کر دیے کہ پہلے پردے ڈال دیے ہیں اب وہ نصیحت حاصل کرنے کے قابل نہیں رہے، بلکہ انہوں نے نصیحت حاصل نہیں کی اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے پردے ڈال دیے۔ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ ان کے کرتوت ایسے تھے کہ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون، اب یہ سر اٹھائے پھرتے ہیں، اب ان کو گویا نصیحت حاصل نہیں کر سکتے۔ آگے اس کی اور وضاحت آئی وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا، ان کے آگے بھی ہم نے دیوار کر دی ہے، ان کے پیچھے بھی دیوار کر دی۔ فاغشیناہم، پس ان کو ڈھانپ دیا ہے ہم نے۔ اب اندازہ کریں منہ بھی اوپر ہے، گلے میں توق پڑے ہوئے ہیں، ٹھوڑیوں تک توق پڑے ہوئے ہیں، منہ اوپر کو ہے، آگے بھی دیوار ہے، پیچھے بھی دیوار ہے، اوپر سے بھی ڈھانپ دیے گئے ہیں، تو نصیحت کہاں سے آئے گی؟ اللہ اکبر۔ فہم لا یبصرون، اب ان کے پاس دیکھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی، اب وہ نہیں دیکھ سکتے۔ یہ ان کے کرتوتوں کے سبب ہوا ہے کہ ان کے حالات ایسے ہو گئے کہ اب وہ دیکھنے کے قابل نہیں رہے۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور برابر ہے ان پر چاہے تم ان کو ڈرائے چاہے تم ان کو نہ ڈرائے، لا یؤمنون، اب یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈرانا بند کر دو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انذار ختم کر دو، اس کا مطلب یہ ہے، اور یہی بات اللہ کریم نے سورہ بقرہ میں بھی فرمائی کہ جو کافر لوگ ہیں ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ کافروں کو چاہے آپ ڈرائیں چاہے نہ ڈرائیں ان کے اوپر برابر ہے، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں بھی فرمایا سواء علیہم، ان کے اوپر برابر ہے، چاہے آپ ان کو ڈرائیں چاہے نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ دعوت دیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں ہی نہ، اس کا مطلب ہے آپ دعوت دیں، انذار کریں، تبشیر کریں، لیکن جو رسپانس ہوگا نا، دو طرح کے رسپانسز ہیں، اس کی توقع رکھیں۔ کچھ لوگ تو ہیں جو آپ کی بات مان جائیں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ آپ ان کو جتنا مرضی ڈراتے رہیں ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یہ مطلب ہے انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، چاہے آپ ان کو ڈرائیں چاہے آپ ان کو نہ ڈرائیں ان کے لیے برابر ہے۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، آپ تو صرف ان کو ڈراتے ہیں من اتبع الذکر، جو نصیحت کی پیروی کرتا ہے، جو نصیحت کے پیچھے چلتا ہے، وخشی الرحمن بالغیب، اور بغیر دیکھے رحمان کی عظمت کا رعب دل میں رکھتا ہے۔ خشی الرحمن بالغیب، رحمان کی خشیت کہتے ہیں عظمت کے رعب کو، تو عظمت کا رعب اللہ کی ذات کا بغیر دیکھے ان کے دل میں ہوتا ہے، ان کو آپ ڈرا سکتے ہیں۔ یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 18 کے اندر بھی ہم یہ مضمون پڑھ آئے ہیں کہ جن لوگوں کو، جو لوگ نصیحت کے پیچھے چلتے ہیں، جو اللہ کی خشیت رکھتے ہیں، ان کو نصیحت اثر کرتی ہے، وگرنہ ہر ایک کو نصیحت اثر نہیں کرتی۔ فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، بس آپ خوشخبری دے دیں بمغفرۃ، مغفرت کی، بڑی مغفرت کی، واجر کریم، اور عزت والے وقار والے اجر کی، ان کو خوشخبری دے دیں۔ اللہ اکبر۔ یہ تو دیکھیں نا قرآن کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں فرمایا کہ
قرآن کو بھی صرف وہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جن کے دلوں میں رحمان کی عظمت کا روب ہے، رب کی عظمت کا روب جن کے دلوں میں ہے، اس کے بغیر وہ نہیں، رحمان کی یا رب کی عظمت کے روب کے بغیر قرآن سے استفادہ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، جہاں اللہ کریم نے فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے جو اپنے دلوں میں مالک کی عظمت کا روب رکھتے ہیں۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جو اپنے رب کی خشیت رکھتے ہیں، مالک کی عظمت کا روب رکھتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور جن کے دلوں میں مالک کی عظمت کا روب نہیں ہے ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا قرآن سننے سے، اور جن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، جن کے دلوں میں مالک کی عظمت کا روب ہوا، ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور جن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے دل بھی ان کے جسم بھی اللہ کی یاد کی طرف جھک پڑتے ہیں۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہی وہ ہدایت ہے جو اللہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ گویا اللہ کی ہدایت لینے کے لیے، اللہ کے قرآن سے ہدایت لینے کے لیے، اللہ کے قرآن سے استفادہ کرنے کے لیے بھی مالک کی عظمت کا روب دل میں ہونا چاہیے۔ یہاں بھی فرمایا نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں۔ فبشر بمغفرۃ واجر کریم، ان کو اللہ کی طرف سے بڑی مغفرت اور وقار والے اجر کی خوشخبری دے دے۔ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین، بے شک ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں، وَنَكْتُبُ، اور ہم لکھ لیتے ہیں، ما قدموا، جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا، وآثارہم، اور جو کچھ نشانات انہوں نے پیچھے چھوڑے ان کے نشانات بھی ہم لکھ لیتے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ، ہر چیز کو ہم نے شمار کر رکھا ہے، فی امام مبین، ایک واضح کتاب میں، ایک کھلی کتاب کے اندر ہم نے اس کو واضح کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ مردوں کو ہم زندہ کرتے ہیں، جو کچھ آپ آگے بھیجتے ہیں وہ سب کچھ لکھا جاتا ہے۔ وآثارہم، آثار سے مراد ان کے پیچھے چھوڑے ہوئے نشان، اور پیچھے چھوڑے ہوئے نشان سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جو بھی کوئی کام یہ کر کے گیا ہے دنیا میں، وہ نشان ہی ہیں، وہی ان کے آثار ہیں۔ اس کے لیے مفسرین نے دو قسم کی تفسیریں کی ہیں، دونوں ہی درست ہیں۔ یہ قرآن کا اعجاز ہوتا ہے کہ ایک تفسیر دوسرے کی مطابقت ہی رکھتی ہے، اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہوتا۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ جو کوئی شخص نیک عمل کسی کو سکھا گیا تو وہ اس کا آثار میں سے ہے، کسی کو علم پڑھا گیا وہ اس کے آثار میں سے ہے، صدقہ جاریہ کوئی کر گیا وہ اس کے آثار میں سے ہے، سبحان اللہ۔ یا کسی نے، یہ آثار اچھے ہیں یا برے ہیں، دونوں قسم کے آثار ہیں۔ کسی نے کسی کو اچھا علم پڑھایا ہے، وہ اس سے استفادہ کر رہا ہے تو وہ اس کے لیے اچھے آثار ثابت ہوں گے۔ کسی نے کسی کو برا علم پڑھایا ہے اور جو لوگ اس سے استفادہ کر کے برائی کی طرف جا رہے ہیں تو وہ اس کے لیے برے آثار ہوں گے۔ اسی طرح اگر کسی نے اچھا عمل، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے بھی کوئی اچھا طریقہ چھوڑا اور اسلام کے اندر اور لوگ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتا ہے، اپنا اجر بھی، اور جتنے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں اس کا اجر بھی ملتا ہے، اور ان کا اجر کم کیے بغیر۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی برا طریقہ چھوڑا، اللہ اکبر، اس کا بوجھ اس کے اوپر بھی پڑتا ہے، اور جو لوگ جنہوں نے اس کے اوپر عمل کیا ان سب کا بوجھ بھی اس کے اوپر پڑتا ہے، ان کے بوجھ کم کیے بغیر۔ لہٰذا گناہ کا کام کیا ہو تو گناہ پڑتا ہے، ثواب کا کام کیا ہو تو ثواب اس کو ملتا ہے، دونوں طرح سے اس کو یہ اس سے مراد آثار۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے، اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب انسان فوت ہوتا ہے اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، ختم، الا من احدى ثلاث، تین کام جو ہیں وہ باقی رہ جاتے ہیں، باقی سب ختم ہو جاتے ہیں۔ اور تین کام کیا ہے؟ جس نے کسی کو علم پڑھایا وہ اس سے فائدہ حاصل کر رہا ہے تو وہ اس علم کا اس کو فائدہ ملتا رہتا ہے بعد میں بھی، یا کسی نے کوئی صدقہ جاریہ کا کام کیا ہے وہ اس کا بھی فائدہ اس کو بعد میں ملتا رہتا ہے،
یا کسی نے کوئی نیک اولاد چھوڑی ہے، وہ اولاد اس کے لیے دعا کرتی ہے، اس کا بھی اس کو اجر ملتا ہے، یہ نیک نشان ہے۔ یہ ہے آثار دنیا میں جو پیچھے چھوڑے ہوئے نشان ہیں، اس طرح کے نشان، جس طرح کے جو بھی کوئی شخص چھوڑ کے جاتا ہے، اس نے کوئی مسجد بنوائی ہے، اس نے کوئی درخت لگایا ہے، اس نے کوئی نلکا لگا دیا ہے، اس نے کوئی کام کر دیا ہے، تو وہ یہ آثار ہے اس کے، اس نے کوئی عمارت بنا دی ہے، کوئی اس کا کوئی تعلیمی ادارہ بنا دیا ہے، وہ آثار ہیں، وہ آثار جب تک چلتے رہتے ہو تو اس کا اجر اس کو ملتا رہتا ہے۔ دوسری قسم کے آثار وہ ہیں جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصل میں ایک واقعہ ہوا، وہ ایک حدیث ہے مسلم شریف کے اندر۔ واقعہ یہ ہوا کہ جو بنو سلمہ تھے وہ کہیں مسجد نبوی سے دور رہتے تھے، تو کہیں قریب کوئی جگہ جو ہے وہ مسجد نبوی کے قریب کوئی جگہ خالی ہوئی، تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ کیا کہ ہم دور کی جگہ چھوڑ کر ہم قریب آنا چاہتے ہیں، مسجد نبوی کے قریب شفٹ ہونا چاہتے ہیں، منتقل ہونا چاہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سننے کے بعد فرمایا، یا بنی سلمہ، اے بنی سلمہ، دیارکم تکتب آثارکم، دیارکم تکتب آثارکم۔ دو دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بنی سلمہ اپنے گھروں میں رہو، تمہارے قدموں کے نشان لکھے جاتے ہیں، اپنے گھروں میں رہو، تمہارے قدموں کے نشان لکھے جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ مسجد سے تم جتنی دور ہو تو دور سے آتے ہو تو وہ قدموں کے نشان جو ہے یہ ہے آثار، تو وہ آثار تمہارے لکھے جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو عمل کرتا ہے اس عمل کے اندر جتنی اس کے اندر ایکٹیویٹی کے اندر جتنی اس کے مراحل ہوتے ہیں وہ سارے لکھے جاتے ہیں۔ مراحل عمل جو ہیں وہ آثار ہیں، اس لیے جو مراحل اعمال ہیں نیکی کے ان کو زیادہ کرنا چاہیے تاکہ وہ زیادہ لکھے جا سکیں۔ اس طرح کے جو نشانات ہیں، آثار ہیں، ان کا اور جو پہلی قسم کے آثار ہیں ان کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، یہ بھی نیکی کے آثار ہیں، وہ بھی نیکی کے آثار ہیں۔ لہذا کوئی شخص اگر نیکی کرتے ہوئے اپنے آثار چھوڑتا ہے تو اعجاز القرآن جو ہے وہ یہی، قرآن کا اعجاز یہی ہے کہ دونوں قسم کی تفسیروں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کوئی بھی نیکی کا کام اپنی زندگی میں کرتا ہے تو وہ اس کو اس کا اجر آخرت میں ملتا ہے۔ وآثارہم، اگر برائی چھوڑ کے جاتا ہے تو وہ بھی اس کا آثار ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ سب کچھ ہم لکھ لیتے ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، ہم لکھ لیتے ہیں انہوں نے جو کچھ آگے بھیجا اور ان کے آثار جو پیچھے چھوڑے ہوئے نشانات ہیں وہ بھی ہم لکھ لیتے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ، اور ہر چیز کو ہم نے شمار کر رکھا ہے، فی امام مبین، واضح اور کھلی کتاب میں۔ یہ امام سے مراد جو ہے وہ کتاب ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر آدمی کو اور تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ امام سے مراد یہاں اعمال نامہ ہے، ان کے اعمال نامہ کے مطابق بنائیں گے۔ تو امام مبین جو ہے اس سے مراد بعض لوگوں نے لوح محفوظ لیا ہے۔ واضح کتاب سے مراد کیا ہے؟ لوح محفوظ، لوح محفوظ میں ہم نے سب کچھ لکھ رکھا ہے۔ تو بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس سے مراد لوح محفوظ نہیں ہے بلکہ اس سے مراد اعمال نامہ ہے، اور اعمال کی کتاب ہے جس میں انسان کے اعمال لکھے جاتے ہیں۔ یہ روزانہ جو صبح و شام فرشتے آتے ہیں، فجر اور عصر کے وقت ان کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں، اللہ اکبر، اور یہ لکھ کے لے جاتے ہیں۔ یہ ایک کتاب لکھی جا رہی ہے، اور قیامت والے دن اللہ فرمائے گا اقرا کتابک، یہ اپنی کتاب خود ہی پڑھ لو۔ تو اس سے مراد وہ کتاب ہے، واضح کتاب جو اعمال کی کتاب ہے، اعمال نامہ۔ لہٰذا لوح محفوظ تو تب ہو اگر اعمال کرنے سے پہلے کوئی چیز لکھی ہوئی ہو، تو
جو اعمال کرنے کے بعد لکھی جاتی ہے وہ تو اعمال کی کتاب ہے، وہ اعمال نامہ ہے، لہذا اس سے مراد اعمال نامہ ہی زیادہ درست بات ہے حوض کوثر کی بجائے۔ اس میں سورہ زمر کے اندر، سورہ کہف کے اندر بھی اس کے بارے میں، امام امین کے بارے میں بیان ہوا۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، اور آپ بیان کر دیجئے ان کے لیے مثلاً ایک مثال، اصحاب القریۃ بستی والوں کی، اذ جاءها المرسلون جب ان کے پاس پیغمبر پہنچے، جب ان کے پاس پیغمبر آئے، ان کی مثال ان کے لیے بیان کر دیجئے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آپ کی رسالت ہے اس کی صداقت بیان کرنے کے بعد اب کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کے لیے مثال بیان کریں۔ کیوں؟ کفار مکہ بات نہیں مان رہے تھے، کفار مکہ جو ہے سرداران مکہ خاص طور پر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے۔ فرمایا کہ ان کے لیے ایک مثال بیان کریں، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، ان کے لیے ایک بستی کی مثال بیان کر دیجئے، اذ جاءها المرسلون جب ان کے پاس ہمارے پیغمبر آئے، اذ ارسلنا الیہم اثنین جب ہم نے ان کی طرف دو بھیجے، فکذبوہما پس انہوں نے دونوں کو جھٹلایا، فعززنا بثالث پس تقویت دی ہم نے تیسرے کے ساتھ، فقالوا پس انہوں نے کہا انا الیکم مرسلون بے شک ہم بھیجے گئے ہیں اللہ کی طرف سے، ہم رسول ہیں اللہ کی طرف سے، انہوں نے ان کو جا کے کہا۔ اب اندازہ کریں کہ ایک بستی ہو اور اس بستی کے اندر دو رسول پہلے سے ہوں اور ایک تیسرا رسول پھر آ گیا، اللہ اکبر۔ یہاں رسول سے مراد کون ہے اور بستی سے مراد کیا ہے، اس کے بارے میں مفسرین نے مختلف اندازے لگائے۔ یہ بھی کہا گیا ہے اور اکثر مفسرین کا خیال یہ ہے کہ اس سے مراد انطاکیہ کی بستی ہے، انطاکیہ نامی ایک بستی ہے جو شام کی، ملک شام کی بستی انطاکیہ، اس سے مراد وہ بستی۔ اور رسول اس میں کون ہے؟ بعض نے کہا کہ رسول سے مراد کوئی بھی بھیجا گیا جو کوئی بھی بھیجا گیا اس سے مراد ہو سکتا ہے نا، رسول سے مراد جیسے فرشتوں کو بھی رسول کہا گیا، جبریل کو بھی رسول کہا گیا کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ اب وہ معروف معنوں میں تو رسول نہیں ہے، تو رسول سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ جو رسولوں نے یا نبیوں نے آگے اپنے ایلچی بھیجے وہ بھی رسول اس سے مراد ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا ان لوگوں کے خیال یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی 3 حواری ہیں یا 3 ایلچی ہیں جو انہوں نے اس بستی میں یکے بعد دیگرے بھیجے تھے۔ تو انطاکیہ نامی بستی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے کوئی 3 حواری جو ان میں سے یکے بعد دیگرے گئے تھے، یہ ان کا تذکرہ ہے، یہ کہا گیا۔ یہ بات اس لیے درست نہیں ہے، انطاکیہ کی بستی تو ہو سکتی ہے، واللہ اعلم، یہ ایک بالکل اندازہ ہے اور اسرائیلی روایات سے ہے، اس کو کوئی ہم حتمی رائے نہیں دے سکتے، ہو سکتی ہے وہ بستی بھی، لیکن رسول وہ نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اللہ کریم نے یہاں جو رسولوں کا ذکر کیا ہے تو یہ وہ رسول ہیں جو اللہ نے بھیجے، اس سے مراد وہ رسول ہیں، یہ کسی نبی کے آگے بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، ایک کے بعد یعنی 2 کے بعد تیسرا بھیجا، تو یہ اس سے مراد وہ رسول ہے، تو وہ اس کا مطلب ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا کوئی واقعہ ہوگا کہ جس میں 3 رسول آئے۔ بہرحال اذ ارسلنا الیہم اثنین جب ہم نے ان کے پاس 2 بھیجے ان کی طرف، فکذبوہما تو ان دونوں کو نے جھٹلایا، یعنی اندازہ کریں 2 رسول اللہ کے توحید کی دعوت دینے والے، ان دونوں کو جھٹلا دیا۔ فعززنا بثالث پھر ہم نے تیسرے کے ساتھ تقویت دی، فقالوا انا الیکم مرسلون انہوں نے جا کے کہا کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، ہم رسول ہیں۔ قالوا انہوں نے کہا ما انتم الا بشر مثلنا، یہ ہے وہ بات جو تصدیق کرتی ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے نہیں تھے بلکہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے وہ رسول تھے، اصل رسول۔ کیونکہ یہ اعتراض جو ہے کہ ما انتم الا بشر مثلنا کہ آپ ہمارے جیسے بشر ہیں، یہ اعتراض تو رسولوں پر ہوتا ہے۔ اگر کسی رسول کے بھیجے ہوئے آگے ایلچی ہوتے تو ان کے اوپر یہ اعتراض وارد نہیں ہوتا، وہ تو انسان ہی ہونے تھے،
ان کے اوپر یہ اعتراض نہیں وارد ہوتا. یہ اعتراض صرف وارد ہوتا ہے ان رسولوں پر جو اللہ نے رسول بنا کے بھیجے. لہذا قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، اس سے مراد وہی رسول ہیں جو اللہ نے رسول بنا کے بھیجے. انہوں نے کہا ما انتم الا بشر مثلنا، اعتراض کیا ہے کہ تم تو ہمارے جیسے بشر ہو. یہ ہمیشہ اعتراض ہوتا ہے. اللہ اکبر. جیسے سورہ نعام کی سورہ ابراہیم میں، سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ مومنون میں، سورہ تغابن میں اللہ نے اس اعتراض کا ذکر کیا اور ساتھ کہا وما انزل الرحمن من شیء، اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی، رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی. ان انتم الا تکذبون، تم تو جھوٹ بولتے ہو. اللہ، اس قدر دیدہ دلیری کہ ایک نہیں 3 رسول، اور تینوں رسولوں کو وہ کہتے ہیں کہ تم تو جھوٹ بولتے ہو. قالوا، وہ آگے سے کہتے ہیں ربنا یعلم، ہمارا رب جانتا ہے، انا الیکم لمرسلون، بے شک ہم آپ کی طرف، آپ لوگوں کی طرف لازماً رسول ہیں، لازماً رسول ہیں، رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں. اب کیفیت کیا ہے کہ جن کی طرف بنا کے بھیجے گئے ہیں، جس بستی کی طرف، جس شہر کی طرف، وہ شہر والے کوئی بھی ایمان نہیں رہا، اور وہ کہتے ہیں تم جھوٹ بولتے ہو. تو اس کی دلیل انہوں نے کیا دی؟ یعنی کوئی دلیل ادھر ادھر سے پکڑ کے نہیں دی کہ ہماری شکلیں دیکھ لو ہم کیسے ہیں، ہمارے کپڑے دیکھ لو، ہمارا لباس دیکھ لو، یا کوئی ادھر ادھر سے کوئی فلاں سے پوچھ لو، ادھر سے پوچھ لو. نہیں، تم نہیں مانتے نہ مانو. ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، ہماری سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، ہمارا اللہ جانتا ہے. بس بات ختم. رسولوں کی، چونکہ میں نے پہلے بھی بات عرض کی، رسول حق ہوتے ہیں. اللہ کا قرآن بھی حق ہے، رسول بھی حق ہے. تو جو حق ہوتا ہے اس کو کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. اس لیے نبیوں نے کھل کے کہہ دیا، رسولوں نے، کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، اللہ جانتا ہے، بس بات ختم. تم مانو چاہے نہ مانو. ربنا یعلم، قالوا ربنا یعلم، انہوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے، انا الیکم لمرسلون، بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے، لازماً ہم بھیجے گئے ہیں، لازماً ہم رسول ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارے ذمے تمہیں ہدایت دینا بھی کوئی نہیں ہے، ہمارے ذمے ہے اللہ کا پیغام پہنچا دینا. ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. وما علینا، اور نہیں ہے ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری، الا البلاغ المبین، سوائے پہنچا دینے کے واضح طور پر، اور ہم نے پہنچا دیا. اب یہ ہدایت دینا نہ نبیوں کا، رسولوں کا کام ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کہہ دیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو آپ چاہیں ہدایت دینا، آپ ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. تو وما علینا الا البلاغ المبین سے اصول یہ نکلتا ہے کہ ہم جب لوگوں کو دعوت دیتے ہیں تو دعوت دینے کا مطلب دعوت دینا ہوتا ہے، منوانا نہیں ہوتا. منوانا اللہ کا کام ہے اور اللہ کے سپرد ہے، اللہ کے ذمے ہے. آپ بس دعوت دیں. ہماری لڑائیاں، ہمارے جھگڑے اس وقت ہوتے ہیں جب ہم اپنا نقطہ نظر دوسرے کے اوپر ٹھونستے بھی ہیں اور منوانا چاہتے ہیں، اور دوسرا جب نہیں مانتا تو پھر ہماری جو گفتگو ہے وہ تلخی میں بدلتی ہے، تلخی سے پھر لڑائی بنتی ہے، پھر آپس کے جو ہیں وہ لڑائیاں ہوتی ہیں اور انتہا پسندی اور شدت پسندی کی طرف ہم چلے جاتے ہیں. اپنی دعوت دیں. وما علینا الا البلاغ المبین. ہم نے جو دعوت دینی تھی، جو ہماری طرف سے ہمیں جو کتاب و سنت سے بات سمجھ میں آئی، ہم نے آپ کو بات بتا دی، بات ختم. کوئی شخص مانتا ہے مانے، نہیں مانتا نہ مانے. قالوا انا تطیرنا بکم، انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کو منحوس سمجھتے ہیں. انا تطیرنا بکم، بے شک ہم نے آپ کو منحوس پایا. کوئی ہو گیا ہوگا واقعہ، کوئی قحط پڑ گیا ہوگا، کوئی وبا پھوٹ پڑی ہوگی، کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا ہوگا، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب تمہاری وجہ سے یہ ہوا ہے. یہ ہمیشہ
لوگ کہتے آئے ہیں، سورہ نمل کی آیت نمبر 47 میں، سورہ اعراف کی آیت نمبر 131 میں بھی یہ موجود ہے کہ لوگوں نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی لوگوں نے کہا، اور موسیٰ علیہ السلام جب کبھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا کہتے تھے موسیٰ تیری نحوست کی وجہ سے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ان کو بھی یہ کہا، قالو، انہوں نے کہا، انا تطیرنا بکم، ہم نے تم لوگوں کو منحوس پایا ہے، لئن لم تنتہوا، اگر تم رکتے نہیں، منع نہیں ہوتے، لنرجمنکم، ہم تمہیں رجم کر دیں گے، سنسار کر دیں گے، وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور لازماً تمہیں پہنچے گا ہماری طرف سے دردناک عذاب۔ یعنی ہم تمہیں، نبیوں کو کہہ رہے ہیں، رسولوں کو کہہ رہے ہیں، ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، لازماً ہم تمہیں لازماً سنسار کر دیں گے، اور لازماً تمہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ اللہ، قالوا طائرکم معکم، انہوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہے، یہ تمہاری اپنی نحوست کی وجہ سے جو کچھ ہوا، ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اَإِن ذُكِّرْتُمْ، کیا تم صرف نصیحت کیے گئے ہو، صرف اس لیے ہمیں کہہ رہے ہو؟ اَإِن ذُكِّرْتُمْ، یہ سوال ہے، بس اس کا جواب یہاں کوئی نہیں ہے، معذوف ہے۔ اَإِن ذُكِّرْتُمْ، کیا اگر تم نصیحت کیے گئے ہو، صرف اس لیے ہمیں نحوست کا ذمہ دار قرار دے رہے ہو؟ ہم نے تو نصیحت کی ہے، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں کیا، تو تمہاری نصیحت، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے۔ اَإِن ذُكِّرْتُمْ، کیا تم صرف نصیحت کی وجہ سے جو تم کیے گئے ہو یہ بات کر رہے ہو؟ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ حقیقت بات یہ ہے کہ تم ایسی قوم ہو جو زیادتی کرنے والے، تم قوم ہی ایسی ہو جو زیادتی کرنے والے۔ اللہ اکبر۔ یہ قصہ ابھی جاری ہے، ان کا وقت ہو گیا، انشاءاللہ اللہ کی توفیق اور اللہ کی رحمت سے اگلے درس میں انشاءاللہ اس سے آگے چلیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔